اور ایک موجودہ کارپوریٹر ہے، دونوں کا تعلق شیو سینا سے ہے، ایک شنڈے اور ایک ادھو ٹھاکرے کے ہے۔ اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جو روڈ استعمال کی جاتی تھی اس کو انہوں نے بند کر دیا، جس کی بنا پر خوریش نگر سے نہرو نگر کا راستہ بند کر دیا۔ 3 کلومیٹر کا ایک لمبا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، چاہے وہ عامدار ہو یا خاصدار ہو یا نگر سیوک ہو، وہ عوام کو آسانی پہنچانے کا کام کرتا ہے، عوام کی تکلیف کو دور کرنے کا کام اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہاں پر تو الٹا کام ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے غریب عوام کو جو راستہ تھا آنے جانے کا، اس کو آپ نے چھین لیا، اس کو بند کروا دیا، اور آپ لوگوں کی ڈیلنگ ہو گئی بلڈر سے، اور بلڈر کو آپ نے وہ راستہ اس کو مہیا کروا دیا۔ یہ سراسر ناانصافی کی بات ہے۔ اگر وہ راستہ تھا وہاں پر برسوں سے، اور جس سے یہاں کی جنتا کو فائدہ ہو رہا تھا اور ان کا وقت بچ رہا تھا، اور خاص طور سے معصوم بچوں کو اسکول جانے کے لیے ایک آسان طریقہ تھا تاکہ وہ اپنی تعلیم کو مکمل کر سکیں، یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ یہاں کے موجودہ عامدار نے اور یہاں کے موجودہ کارپوریٹر نے مل کر اس راستے کو بند کروا دیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عوام کے دشمن ہیں، وہ کرلا کی جنتا کا فائدہ نہیں بلکہ ان کو تکلیف دینا ان کا مقصد ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ کہ راستہ اس لیے بھی بند کرایا کیونکہ یہاں پر اس راستے کو زیادہ استعمال کرنے والے الپ سنکھیک سماج کے مسلمان تھے، معصوم بچے تھے، غریب عوام تھی، اور ان غریب عوام کو آپ نے تکلیف دے کر آپ کو کچھ فائدہ ہو گیا ہوگا، مگر آپ نے کرلا کی جنتا کو دھوکہ دیا، آپ نے ایک بہت بڑی مشکل ان کے لیے پیدا کر دی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے قریش برادری کے جو لوگ ہیں ان کو کاروبار کرنے کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ تکالیف ان کو دی جاتی ہے۔ میں ہمارے قریش برادری کے ذمہ داروں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ یہاں سے مجلس کے امیدوار محترم آسمہ شیخ صاحب کو آپ یہاں پر اپنا عامدار بنائیے تاکہ وہ آپ کی تکالیف کو دور کر سکے۔ اور ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ قریش برادری کا یہ ان کا لائیولیہوڈ کا مسئلہ ہے، یہ ان کا کاروبار وہ اب سے نہیں برسوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ اگر انہی کو آپ ان کے کاروبار سے محروم کر دیں گے تو پھر وہ کیا کاروبار کریں گے، کیسے اپنی زندگی کے ضروریات کی چیزوں کو پورا کر پائیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ 20 نومبر کے دن آپ لوگ تمام متحدہ طور پر اپنے ایک ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کی امیدوار محترمہ ایڈوکیٹ آسمہ شیخ کے حق میں پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر کریے۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ آج آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں نریندر مودی کی سرکار، جس کی تائید شنڈے گٹ بھی کر رہا ہے، انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک وقف کا بل پیش کیا ہے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، یہ وقف کا بل اگر قانون بن جائے گا تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میری اس بات کا آپ یقین کریے کہ اگر یہ بل قانون بنے گا تو کوئی بھی مسجد باقی نہیں رہے گی، کوئی قبرستان نہیں رہے گا، عیدگاہ کی زمینوں کو لے لیا جائے گا، خانقاہوں کو لوٹ لیا جائے گا، درگاہوں پر قبضے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کا جو بل نریندر مودی اور شنڈے کی سرکار نے مل کر بھارت کی سب سے بڑی پارلیمنٹ میں لایا، آج آپ کو اس قانون کے خلاف بھی، اس بل کے خلاف بھی آپ کو ووٹ دینا ہے۔ اگر آپ غفلت کریں گے تو یاد رکھیے پورے ملک میں، پورے دیش میں بی جے پی اور شنڈے یہ چاہتی ہیں کہ مسجدوں کو بند کر دیا جائے، قبرستانوں کو ختم کر دیا جائے، درگاہوں پر ایک تماشا کر دیا جائے۔ اس بل کو قانون بننے سے روکنے کے لیے اس ودھان سبھا کے چناؤ میں میری آپ تمام سے اپیل ہے
کہ آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے تاکہ جب نومبر 25 سے پارلیمنٹ شروع ہو نریندر مودی اور شنڈے کو معلوم ہو جائے کہ آپ جو بل لائے ہیں وہ بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل 25, 26 کا ایک گریو وائلیشن ہے. وہ سمویدھان کے خلاف ایک بل کو لائے ہیں. وقف کی جائیداد کو بچانے کے لیے مودی اور شنڈے نے بل نہیں لایا ہے. ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت کی سب سے بڑی اقلیت الپسنکھیک سماج کے ان جائیدادوں کو لوٹا جائے. وقف کی جائیداد گورنمنٹ کی جائیداد نہیں ہوتی. وقف کی جائیداد ہمارے بزرگوں نے اپنے گاڑے خون پسینے کی کمائی سے اس کو وقف کیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ وقف جائیداد کا مالک کوئی انسان نہیں بلکہ اس انسانوں کا بنانے والا زمین و آسمان کا خالق اللہ ہوتا ہے. تو جو جائیداد کا مالک اللہ ہوتا ہے مودی اور شنڈے یہ چاہتے ہیں کہ اس کے مالک بن جائیں. اور ہماری مسجدوں پر ان کی شروع سے نظریں تھیں. آج بھی ان کی للچائی نظریں ہماری مسجدوں پر اور درگاہوں پر لگی ہوئی ہے. وہ یہی چاہتی ہے کہ اپنے ہندوتوا کے ایجنڈے کو مکمل اگر کرنا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ وقف کی جائیدادوں کو ختم کر کے رکھ دیا جائے. یہ جو بل پارلیمنٹ میں مودی اور شنڈے نے پیش کیا ہے وہ وقف کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ وقف کو ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. آپ خود بتائیے کہ آج پورے بھارت کے جتنے 27 پردیشوں میں وقف بورڈ ہے اس کا رکن صرف مسلمان ہو سکتا ہے. ویسے ہی ہمارے ہندو بھائیوں کے جو انڈومنٹ بورڈ ہے ان کی مندروں کی کمیٹی ہے اس میں سوائے ہندو کے کوئی ممبر نہیں ہو سکتا. مگر مودی اور شنڈے یہ چاہتی ہیں کہ وقف بورڈ میں وہاں پر غیر مسلم کو ممبر بنا دیا جائے اور میجورٹی ان کا ممبر بن جائے. سینٹرل وقف کونسل میں یہ چاہتی ہے کہ زیادہ وہاں پر غیر مسلم ممبر بن جائے. کیوں بن جائے؟ تاکہ ہماری وقف کی جائیدادوں کو مسلمانوں سے چھین لیا جائے. مسجدوں کے بارے میں بتا رہا ہوں. بہت سے بی جے پی کے لوگ میڈیا کے اینکر ٹی وی پر کر بولتے ہیں اویسی غلط بات کر رہا ہے. یہ لوگ نادان ہیں, یہ لوگ جاہل ہیں جو اس بل کو نہیں پڑھے ہیں. اگر وہ اس بل کو پڑھتے تو ان کو معلوم ہوتا, مگر اس سے بڑھ کر وہ صرف چاپلوسی کرتے ہیں مودی اور شنڈے کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کلیکٹر کو اختیار دے دیا گیا ہے. کلیکٹر طے کرے گا کہ یہ مسجد ہے, کلیکٹر طے کرے گا کہ یہ درگاہ ہے یا نہیں. آپ بتائیے اگر کوئی جا کر 200 سال پرانی 100 سال پرانی مسجد ہے, کوئی جا کر کلیکٹر کو کمپلین کر دے گا کہ یہ وقف کی جائیداد نہیں ہے تو کلیکٹر اس مسجد کے ذمہ داروں کو خط لکھ کر پوچھے گا کہ آپ نے اس کا ریٹن ڈاکیومنٹ کہاں پر ہے. آپ بتائیے 150 سال 100 سال یا 50 سال پرانے بھی ہو کہاں سے کوئی ڈاکیومنٹ لائے گا. وقف بائی یوزر کو ختم کر دیا جا رہا ہے اس بل میں. وہی وقف بائی یوزر کی طرح ہندو دھرم میں بائی یوسیج وہ مندر بن جاتی ہے. تو اس طرح کا قانون لا کر ہماری شناخت کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک بابری مسجد کو ہم نے کھو دیا, اب کتنی مسجدوں کو ہم کو کھونا پڑے گا. اس لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ 20 نومبر کے دن آپ وقف کے اس بل کے خلاف بھی متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. جہاں پر مجلس کے امیدوار ہیں آپ ان کو کامیاب کریے. اور رہا سوال یہ ادھو ٹھاکرے کی سینا کا, جب لوک سبھا میں یہ بل پیش ہوا تو ادھو ٹھاکرے کا ایک بھی ایم پی لوک سبھا میں نہیں تھا. ایک بھی ایم پی لوک سبھا میں نہیں تھا. کیوں نہیں تھے؟ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے اسد الدین اویسی اس وقف بل کے انٹروڈکشن کی مخالفت میں کر رہا تھا. اس پر باضابطہ اسپیکر صاحب نے بحث کروائی, سب کو موقع دیا. ادھو ٹھاکرے کا ایک ایم پی موجود نہیں تھا, نہ ایک لفظ بولا اس کے انٹروڈکشن کے اوپر. اور جب میں پارلیمنٹ نکلا وہاں سے نکل کر گیا تو لوک سبھا کی کینٹین میں پورے بیٹھ کر چائے پی رہے تھے اور باہر جا کر میڈیا کو بولتے ہیں نہیں ہم کو وہ فلاں وہ بات کرنا تھا, ایسا تھا. یاد رکھیے جو ہماری بربادی کے لیے بل لایا جا رہا ہے اس کی مخالفت نہیں کر سکتے یہ لوگ, تو کیسے آپ کی اور ہماری خدمت کر پائیں گے. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ متحدہ طور پر 20 تاریخ کے دن MIM پارٹی کو ووٹ دیجیے. آج کل ڈپٹی چیف منسٹر جو مہاراشٹرا کے ہیں جن کا نام دیویندر فڈنویس ہے, ماشاءاللہ ان کو رات میں خواب میں بھی اسد الدین اویسی نظر آ رہا ہے.
تو آج کل وہ اویسی کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، پڑھو فڈنویس، تم کو فائدہ ہی پہنچے گا، نقصان ہی نہیں ہوگا۔ ہاں سیاسی طور پر الیکشن میں تم کو ضرور نقصان ہوگا، مگر شاید اگر تم کو روحانی سکون مل جائے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مگر صبح شام اویسی یہ اویسی فلاں، ابھی میڈیا کے لوگ آ کر بولے کہ اس نے کچھ ایکس پر ڈالا کہ حیدرآباد سے آئے ہیں، چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ۔ ارے دیویندر فڈنویس، پورا بھارت میرا ہے، میرا ایمان مجھ سے کہتا ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجایا تو ہمارے اور ساری کائنات کے ابا نے پہلا قدم بھارت میں رکھا تھا۔ تو یہ حیدرآباد انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بھارت ہماری ابا کی سرزمین ہے، اور کوئی ہم کو کہاں جاؤ یہاں جاؤ نہیں بول سکتے۔ تو آپ اپنا خیال رکھو، میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویدھان سبھا کا چناؤ ضرور ہے، مگر اس کے بہت دور رس نتیجے نکلنے والے ہیں، جیسا کہ ہماری بہن نے کہا بھی، اسما شیخ صاحبہ نے، کہ یہ ویدھان سبھا کا چناؤ ضرور ہے، مگر میری آپ سے اپیل ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اور یاد رکھیے میری اس بات کو، اگر مجلس اتحاد المسلمین کے 5 سے 7 MP ہوتے، یا کم سے کم میرے ساتھ امتیاز جلیل اور اختر الایمان کامیاب ہو جاتے، تو کیا اس طرح کا بل کوئی پارلیمنٹ میں لا سکتا تھا؟ آپ خود سوچئے کہ آپ کے نمائندے نہیں ہیں، اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اویسی مسلمانوں کی بات کرتا ہے۔ میں مسلمانوں کی نہیں بلکہ سب کی بات کرتا ہوں۔ میں بات اس لیے بھی کرتا ہوں کیونکہ بھارت کے جو سمویدھان بنانے والوں نے خواب دیکھا تھا کہ جب الیکشن ہوں گے بھارت میں، اس میں ہر سمودائے کا کوئی نمائندہ جیت کر جائے گا۔ آپ بتائیے مہاراشٹر کی ویدھان سبھا میں کتنے مسلمان الپسنکھیک سماج کے بھی MLA ہیں، عامدار ہیں؟ میرے خیال سے 9 یا 10 ہے، 5% بھی نہیں ہے، جبکہ 11% کی آبادی ہے۔ اور وہی مہاراشٹر کی ویدھان سبھا میں ہر سمودائے کا ایک آدمی جیت کر جاتا ہے، چاہے وہ ڈنگر سماج کا ہو، مالی سماج کا ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، مراٹھا ہو، اپر کاسٹ کا ہو، سب جاتے ہیں۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی حصے داری کی بات کرو، تم کب تک صرف ہم کو ووٹ ڈالنے کی ایک مشین سمجھو گے؟ ہم تو ATM کی مشین ہو گئے کہ جاؤ ان کو آ کے بولو کہ ہم تمہارے ہمدرد ہیں، ہم شروع ہو جاتے ووٹ ڈالنا ان کو۔ مگر آپ کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیے یہاں پر کتنے مسائل ہیں، مجھے بتایا گیا کہ پہاڑ کے اوپر پینے کے پانی کا مسئلہ ہے۔ جب تک آپ کا نمائندہ نہیں ہوگا، آپ کے کوئی آنسو نہیں پہنچے گا۔ آپ لاکھ جذباتی نعرے لگا لو، زندہ باد، مرد آباد، ہم جان نچھاور کر دیں گے، مگر قانون بنتا ہے ویدھان سبھا میں، طاقت ملتی ہے ودھائک سے، نعروں سے، جذباتی تقاریر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ 20 نومبر کے دن متحدہ طور پر اپنا ایک ووٹ ہماری بہن، ہماری بیٹی کو آپ کامیاب کریے، تاکہ آپ کی آواز مہاراشٹر کے ویدھان سبھا میں گونجے، تاکہ آپ کے پاس جب آپ کا نمائندہ ہوگا، آپ دیکھتے ہیں کہ مہاراشٹر میں ایک شخص ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی بکنے کی کوشش کی، کوئی مسئلہ اٹھا نہیں پا رہا تھا۔ مجلس کے صدر امتیاز جلیل نے اعلان کیا کہ میں اورنگ آباد سے نکل کر تھانے کو جاؤں گا اور گاڑیوں کا جلوس ہم اس بدبخت کے اس بیان کے خلاف نکالیں گے۔ دوسرے بھی پارٹی کے لوگ تھے، ان کی زبانیں کیوں بند تھی؟ امتیاز جلیل نے 10,000 گاڑیوں کے ساتھ جلوس نکالا اور بتا دیا مہاراشٹر کی جنتا کو کہ جب مائم پارٹی احتجاج کرے گی تو دنگا نہیں ہوگا، پرامن رہے گا۔ تو میری آپ تمام سے عید بند گزارش ہے کہ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ یاد رکھیے، اگر آپ یہ سوچ کر ووٹ دیں گے نہیں یہ کوئی دوسری سینا ہے، یہ ہمارے ساتھ ٹھہر جائے گی، میرے بھائی یاد رکھو، میں جو پارلیمنٹ میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو، ان کے بولنے کا، باہر ایک بات بولتے ہیں، کام اندر ایک الگ کرتے ہیں۔ ہم کو یہی بتانا ہے کہ یقیناً ہماری بھی خواہش ہے کہ دوبارہ شندے، فڈنویس اور اجیت پوار کی حکومت نہ بنے مہاراشٹر میں، مگر اس کے لیے ہم صرف کب تک قربانی دیتے رہیں گے؟ ہم کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کر کے ان کو روکنا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ روک پائیں گے، نہیں روک پائیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تمہارے غم کو سمجھیں گے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ان کی مخالفت کریں گے، نہیں کریں گے۔ ان کی آئیڈیالوجی ایک ہی ہے
دونوں بولتے ہیں کہ ہم ہندوتوا کے ماننے والے. اور ہندوتوا کہاں سے آیا؟ ہندوتوا کی کتاب لکھنے والا کون تھا جس نے اپنی کتاب میں کیا لکھا کہ ان لوگوں سے دیش کو خطرہ ہے؟ یہ اندر کے دشمن بتا کر کہا تھا کتاب لکھنے والے نے. اگر آپ یہی سمجھ رہے ہیں تو پھر کون تھا؟ کہ ادھو ٹھاکرے جب مکھیہ منتری تھے، اسمبلی کا ویدھان سبھا کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیے، ادھو ٹھاکرے نے ویدھان سبھا میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہاں ہم کو فخر ہے کہ ہمارے پارٹی کے کاریہ نے بابری مسجد کو توڑا. اب آپ فیصلہ کر لیجئے. یہ بات وہ کہہ چکے ہیں، اسمبلی میں ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے. مگر ہماری مجبوری ہے کہ انہیں ہم کیا کرنا پھر تو آپ یہاں سے اسما شیخ کو کامیاب کرو، روکو ان طاقتوں کو. بھارت کی جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے پسند کے امیدوار کو اپنا ووٹ دیں اور اس کو کامیاب کر سکیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ جیت پائے گی اسما شیخ، میرے بھائی جنگ کرو پہلے. یہ جمہوریت میں جمہوری طریقے سے جنگ کرنا ہے، مگر جنگ شروع کرنے سے پہلے تم نتیجے کے بارے میں کیوں سوچتے ہو؟ بھائی جب میدان میں اترے تو محنت کریں گے، جستجو کریں گے، اور جب کوئی لڑے گا تو کامیاب ہوگا نا. خالی آپ بولیں گے اگر آپ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، امام صاحب اپنی قرات میں غلطی کرے تو میں یہاں کھڑے کے نہیں بول سکتا نا سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے مسجد میں اس صف میں شامل ہونا پڑے گا، جماعت میں رہ کر بولنا پڑے گا امام صاحب اگر خدا نہ خواستہ کچھ غلطی ہوگی تو سبحان اللہ. کوئی بولے گا نہیں میں دیوار کے پاس کھڑے رہ کے بولوں گا ارے امام صاحب بھول گئے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو آپ کو شامل ہونا ہے، آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے. اور 20 نومبر کے دن ایک بڑی تعداد میں پولنگ پرسنٹیج کو اپنا بڑھائیے، ایک ایک ووٹ کو استعمال کریے. اس وقت بل کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کریے. جو یہاں پر روڈ بند کر دی گئی اس کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کریے. جو قریش برادری کو دن رات تکلیف دی جا رہی ہے اس کا استعمال کریے. جو پانی نہیں آ رہا اس کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کریے. اور مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کر کے آپ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی پارٹی کو اپنے اتحاد اور اپنے ووٹ سے کامیاب اور کامران کریے. یہی چند گزارشات میں آپ کے سامنے عرض کرنے آیا تھا، کیونکہ مجھے یہاں سے نکل کر گوونڈی جانا ہے اور پھر بھیونڈی ایسٹ میں آخری جلسہ ہوگا. اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ زیادہ وقت میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اور بات نہیں کر سکا، مگر انشاءاللہ تعالی جب وقت ملے گا میں دوبارہ آپ کے درمیان میں آؤں گا. میں آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں، میں آپ کی دعاؤں کا ہمیشہ مشکور رہوں گا. بہت بہت شکریہ. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. دیکھو دیکھو کون آیا، بس ساتھ